بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بہت اہم خبر ہے، میاں نواز شریف کے حوالے سے برطانوی حکومت نے پہلا باضابطہ سرکاری تحریری جواب دے دیا ہے۔ یہ برطانوی حکومت کا اس سلسلے میں پہلا باضابطہ تحریری جواب ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں ان میں برطانیہ کی جانب سے بیان آ رہا تھا، ان میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان نے رابطہ کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پریتی پٹیل کو جو خط لکھا گیا اس پر پاکستان سے کورسپونڈنس ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو باضابطہ طور پر جواب نہیں دیا گیا۔ یعنی برطانوی حکومت نے کسی حکومتی سطح پر آفیشیل لیٹر ہیڈ پر کوئی بھی دستاویز ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی۔ اب یہ پہلی باضابطہ دستاویز سامنے آ گئی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور اس میں پاکستان کو ایک صاف انکار کیا گیا ہے اور ساتھ ہی پاکستان کو ایک امید دکھائی گئی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں اور ہمارے ایسے صحافی جو باقاعدہ طور پر پرو مسلم لیگی ہیں، اور ایسے لوگ جو لندن میں ملازم صحافی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ برطانیہ نے میاں نواز شریف کے معاملے میں پاکستان کو انکار کر دیا ہے۔ یہ قانونی طور پر کیا گیا انکار ہے، پاکستان غلط ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی جیسا براڈ شیٹ کے کیس میں ہوا تھا، جب براڈ شیٹ کو اٹیچمنٹ نہیں کی جا سکتی اپارٹمنٹس کی، یہ عدالت نے کہا تھا، تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میاں نواز شریف کے لیے حق کی فتح ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے میاں نواز شریف سرخ رو اس بات کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا JID بنی تھی تو انہوں نے مٹھائیاں کھائی تھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے بعد میں انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ اب کی بار بھی بالکل ویسا ہی معاملہ ہے، اور برطانوی حکومت کے اس باضابطہ جواب کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو انکار کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت پاکستان کی عمران خان کی ڈیمانڈ غلط تھی، اس غلط ڈیمانڈ کو برطانیہ نے سیٹ اسائیڈ کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسی جواب میں پاکستان کو امید کیا دلائی گئی ہے، طریقہ کیا بتایا گیا ہے۔ میاں نواز شریف کو واپس پاکستان لانے کے سلسلے میں برطانیہ نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو ایک طریقہ بھی بتایا ہے۔ حکومت بڑے دعوے کر رہی ہے، حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے بورس جانسن سے بات کرنی پڑے گی تو میں بات کروں گا، برطانیہ جانا پڑے گا تو میں برطانیہ جاؤں گا۔ شہزاد اکبر صاحب نے پریتی پٹیل کو ایک خط لکھا تھا، اور برطانیہ کی ہوم سیکرٹری ہیں۔ پھر شہزاد اکبر صاحب نے اس میں جو چیزیں لکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یو آر ڈیوٹی باؤنڈ۔ پھر اسی معاملے پر ہم نے دیکھا کہ جو برطانیہ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ہیڈ ہیں انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی، تو پاکستان کو اپنا کیس مضبوط نظر آ رہا تھا۔ ہمیں حکومت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہمارا کیس مضبوط ہے۔ آپ کو یاد ہے 23 اکتوبر کو شبلی فراز صاحب نے ایک بیان دیا اور کہا کہ 15 جنوری کو میاں نواز شریف پاکستان کی جیل میں ہوں گے۔ اب وہ ڈیٹ گزر چکی ہے، حکومت کا دعویٰ اس حوالے سے غلط ثابت ہو چکا ہے، لیکن حکومت کی کوششیں، حکومت کے دعوے، یہ سب چیزیں جاری ہیں۔ مگر ابھی جو باضابطہ تحریری جواب ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جواب ہے کیا، کہاں سے آیا ہے اور یہ جواب کیا بتاتا ہے۔ یہ جو جواب ہے یہ برطانیہ میں کامن ویلتھ کا فارن آفس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے پاکستان کو، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے افغانستان کو۔ جس طرح امریکہ میں ایف پاک کا شعبہ ہے، وہ افغانستان کو اور پاکستان کو ایک ساتھ نتھی کر کے ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ فارن کامن ویلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے آفس کی طرف سے لیٹر ہے، اور اس لیٹر کو ایڈریس کیا گیا ہے پاکستان اینڈ افغانستان ڈپارٹمنٹ، کنگ چارلز اسٹریٹ لندن کی ایڈریس سے، اور یہ ہے خالد لودھی کے نام پر۔ اب یہ جو خالد لودھی ہیں انہوں نے انڈائریکٹلی ایک لیٹر لکھا۔ یہ لیٹر گیا برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن تک۔ اس میں درمیان میں ایک رکن پارلیمان موجود تھے، تو ان کے توسط سے برطانوی وزیر اعظم تک یہ خط پہنچا، اور جب یہ خط پہنچا تو اس کا اب جواب آ گیا ہے۔ اس خط میں میاں نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ اب اس جواب میں لکھا ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 4 پیراگرافز پر مشتمل یہ خط ہے۔ یہ خط بتاتا ہے، ڈیئر مسٹر خالد لودھی، تھینک یو فار یور ای میل آف December 15th to the Prime Minister about Mr. Nawaz Sharif's presence in the UK۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے خط لکھا ہے ان کی پریزنس UK میں 15 دسمبر کو۔ I am replying as a member of Pakistan and Afghanistan Department at the Foreign Commonwealth
اینڈ ڈیولپمنٹ آفس. یہ جو ہے یہاں سے جواب دیا گیا ہے. وی آر اویئر دیٹ مسٹر شریف از ان دا یو کے. نواز شریف صاحب یو کے میں, ہمیں پتا ہے. یو کے لا سیٹس آؤٹ کلیئرلی اینڈ پبلکلی what the government can and cannot do on immigration matters. برطانوی قوانین واضح ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے, کیا نہیں کیا جا سکتا امیگریشن کے معاملات میں. We act strictly in accordance with the rules in all cases. ہم صرف قانون کے تحت چلتے ہیں. اب یہ وہ معاملہ جس پر مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھا میاں نواز شریف کی فتح ہوئی ہے. Mr. Sharif's status under Pakistani law is a matter for the Pakistan government and legal system. میاں نواز شریف کا جو بھی معاملہ ہے وہ پاکستان کے قانون اور پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کے قانونی سسٹم کے لیے ہے. As such, the non-bailable arrest warrants which have been served by the Pakistan High Commission in London have no legal basis on his current status in the UK. جو پاکستان کی عدالت نے میاں نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں ان کی برطانیہ میں کوئی حیثیت نہیں. درست بات ہے, برطانیہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یو کے پولیس کین ناٹ اریسٹ سم ون ان دا یو کے آن دا بیسس آف نان یو کے کورٹ آرڈرز. جو یو کے برطانیہ کے کورٹ آرڈرز نہیں ہیں ان کی بنیاد پر ہم یو کے میں کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے, یہ انہوں نے بتایا ہے. اس بات پر جو ہے فتح کے شادیانے بج رہے ہیں. اب کیا کیا جا سکتا ہے یہ بتایا گیا ہے. As your email noted, Pakistan and Britain do not have an extradition treaty. آپ کی ای میل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تحویل مجرمان کا کوئی معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان, پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ہے نہیں. However, extraditions are still possible. البتہ مجرموں کو حوالے کرنا اب بھی ممکن ہے and have taken place, اور ایسا ہوا ہے, ایسا ہو چکا ہے پہلے بھی. If any extradition requests were to be submitted through the proper channels, اگر ایکسٹریڈیشن کی, مجرم کو حوالے کرنے کی کوئی درخواست through proper channel دی جائے گی, it would be considered in line with UK law. تو پھر اس پر برطانوی قانون کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا, غور کیا جائے گا. تو یہ میاں نواز شریف کے معاملے میں ممکن ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا, یہ اس کورسپونڈنس کا انتظار کر رہے تھے, اب یہ ہو گئی ہے. اور اب یہ ممکن ہے کہ حکومت پاکستان باقاعدہ میاں نواز شریف کی ایکسٹریڈیشن کے لیے لکھے اور برطانیہ میں اس پر غور کیا جائے. اس کے چانسز کتنے ہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. لیکن اس لیٹر سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ پاکستان نے باضابطہ باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف کی ایکسٹریڈیشن کے لیے ابھی تک حکومت برطانیہ سے رابطہ نہیں کیا ہے. تو انکار ہے کہ نہیں گرفتار کیا جا سکتا, انکار ہے کہ اس طرح سے حوالے نہیں کیا جا سکتا. برطانوی قانون پر پاکستان کی عدالت کیا کہتی ہے یہ امپیکٹ نہیں کرتا برطانوی حکام پر. لیکن ایکسٹریڈیشنز ہوئی ہیں, ایکسٹریڈیشن ہو سکتی ہے, درخواست کرنی ہوگی باضابطہ. ایک تو باضابطہ طور پر ابھی تک درخواست ایکسٹریڈیشن کی نہیں کی گئی, خط و کتابت ہوئی ہے, تو یہ ممکن ہے. اور یہ اب حکومت پاکستان جو ہے اگلے سٹیپ میں کرنے جا رہی ہے اس لیٹر کے بعد. یہ لیٹر جو ہے یہ 15 دسمبر کو لکھا گیا, 5 جنوری کو یہ جواب دیا گیا تھا. اب یہ جواب سامنے آیا ہے. اب حکومت پاکستان اس سلسلے میں جو میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے اسلام آباد میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ ایک اور درخواست تیار کی جا رہی ہے میاں نواز شریف کی ایکسٹریڈیشن کے لیے. تو یہ حکومت کا اگلا سٹیپ ہے. اس سٹیپ پر ابھی وقت لگے گا, لیکن اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو میاں نواز شریف کو واپس لایا جا سکتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو.